سب سے پہلے بات کریں نجکاری کمیشن کی۔ پی آئی اے کی بولی کے لیے تیاریاں مکمل۔ بولی کا عمل آج 12 بجے کے بعد ہوگا۔ پی آئی اے کی نجکاری کی حتمی منظوری آج نجکاری کمیشن بورڈ اجلاس سے لی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر علی رانا، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بولی آج تقریباً 1:30 بجے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر وزارت نجکاری کی جانب سے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو تمام تر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بولی آج اس کا پروسیس مکمل کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس ہوگا۔ نجکاری کمیشن بورڈ اجلاس میں اگر منظوری دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا اجلاس ہوگا، جہاں پر پی آئی اے کی نجکاری کے لیے منظوری دی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ سے بھی آج ہی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی جائے گی، لیکن جو ذرائع نجکاری کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خریداری کے لیے 6 کمپنیاں تھیں۔ 6 کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی جانب سے بیڈنگ ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں، اور اگر آج اس کے علاوہ باقی جو جنہوں نے بولی دی تھی انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے ابھی تک۔ جو باقی 5 کمپنیاں ہیں جس میں عارف حبیب گروپ لمیٹڈ ہے، اس کے علاوہ ایئر بلو کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سردار دی بلوچ گروپ شامل ہے، لیکن ان کی جانب سے بیڈنگ ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے گئے تھے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم ہے اس کی جانب سے ہی ایک آج بیڈنگ دیے جانے کا امکان ہے، لیکن اگر نجکاری کمیشن بورڈ اجلاس اس کی منظوری دیتا ہے تو اس کے بعد پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن کی بیڈنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ 1:30 بجے پی آئی اے کی بیڈنگ کا پروسیس شروع ہوگا، جس کو تقریباً 6:30 بجے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اگر بات کر لی جائے تو اس وقت تک کے جو خدوخال ہیں ایگریمنٹ کے، اس کے مطابق پی آئی اے کے جو فلیٹس ہیں ان کی تعداد 20 سے بڑھا کر 45 کی جائے گی۔ ہر سال جو سرمایہ کار کمپنی ہوگی اس کو پی آئی اے میں تقریباً 50 سے 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ آئندہ 3 سے 4 سالہ پلان کے تحت تقریباً جو ذرائع نجکاری کمیشن ہے اور جو ایگریمنٹ بیڈنگ کمپنی کے ساتھ طے پایا جا رہا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 150 سے 200 ملین ڈالر کی فوری طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں سرمایہ کاری کی جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پروفیٹیبل ادارہ بنایا جا سکے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے نجکاری کمیشن ذرائع کی جانب سے کہ جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے گا، ان کی میکسیمم مدت ملازمت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں مزید 1 سے 1.5 سال کے لیے ہو سکتی ہے، یا ان کو فوری طور پر گولڈن ہینڈ شیک بہت شکریہ مدثر۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے میں امریکی کردار کے الزامات غلط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ پاکستانی سیاست کا معاملہ قانون اور آئین کے مطابق طے کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا اپنا معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے میں امریکی کردار کے الزامات غلط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ لاہور میں سموگ میں کمی کے لیے گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا آغاز۔ شملہ پہاڑی، ایبٹ روڈ، ڈیوس روڈ، ایمپریس روڈ، کشمیر روڈ پر گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ شاہراہوں پر بیریئر لگا دیے گئے۔ موٹر سائیکل رکشے کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گرین لاک ڈاؤن کے علاقوں میں کھلی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ 1 ماہ کے لیے شملہ پہاڑی نادرا دفتر کے باہر پارکنگ متبادل جگہ منتقل کر دی گئی۔ مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے زاہد عابد۔ جی زاہد عابد، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور شہر میں سموگ کی صورتحال گزشتہ چند ہفتے سے ابتر دیکھی جا رہی ہے، اور کافی زیادہ انڈیکس دیکھا جا رہا ہے۔ 600-700 تک AQI ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت شملہ پہاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں پر کافی زیادہ AQI آ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس سینئر ٹریفک آفیسر منیر ہاشمی صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے۔ 700 تک ریڈار جو ہمیں بتا رہا تھا، ریڈیس بتا رہا تھا، وہ آج 300 کے اوپر آ گیا۔ 6 ناکہ جات لگا دیے ہیں جو چنچی رکشے اور ایسی گاڑیاں جو ڈیزل استعمال کرتی ہیں ان کو ہم روکیں گے اور ان کی ڈیورشن لگوائیں گے۔ یقیناً تمام محکمے اپنے طور پر اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ذاتی طور پر بھی لوگوں کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا۔ آج جو شملہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد AQI ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 300 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ گرین لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئندہ چند روز میں اس میں مزید کمی ہوگی۔ جی، سموک کنٹرول کرنے کے لیے پہلی مرتبہ لاہور میں محدود گرین لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ٹریفک کنٹرول پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ موٹر سائیکل رکشے کا داخلہ شملہ پہاڑی کے گرد 6 شاہراہوں پر بند کر دیا گیا ہے۔
اس لاک ڈاؤن پر کتنا عمل ہو رہا ہے اور مزید کیا اقدامات ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ زاہد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں آج دوسرے نمبر پر برقرار ہے، جبکہ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 208 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو ڈیوس روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ امریکن کونسولیٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 322 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث جو ہے وہ بیماریاں بھی شہر لاہور میں تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس میں آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں جو ہیں وہ شہر لاہور میں عام ہو چکی ہیں۔ تاہم شہریوں کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ایئر کوالٹی انڈیکس کو لازمی چیک کر لیں، اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو جو ہے وہ بند رکھیں اور بچوں کو جو ہے وہ خاص طور پر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے دور ہی رکھا جائے۔ آج جو ہے وہ شہر لاہور میں اب گرین لاک ڈاؤن لگا دیا ہے اور باربیکیو پر بھی رات 8 بجے کے بعد جو ہے وہ بالکل بین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر اقدامات پنجاب حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آلودگی کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جی، مغربی لہر کے زیر اثر شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال ہوئیں اور درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ مزید بتا رہی ہیں کراچی سے رتابہ عروس اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک کے بالائی حصوں پر ایک مغربی لہر اثر انداز۔ اکتوبر میں شہر قائد میں موسم شدید گرم رہا۔ مغربی لہر کے زیر اثر ان دنوں کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہوئیں اور سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 نومبر تک درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ کل سے تو پھر پوری طرح سمندری ہوائیں بحال ہوئیں، اسی وجہ سے ٹیمپریچر بھی نیچے آ گیا، یعنی جو 39 پلس 40 کے قریب جا رہا تھا پچھلے پورے ہفتے، تو اس میں اب خاصی کمی آ گئی ہے۔ اب تو 34-36 اس رینج میں رہنے کا امکان ہے اگلے چند دن ٹیمپریچر۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ 1 اور 2 نومبر کو سمندری ہوا جزوی طور پر معطل رہے گی اور درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی توقع ہے۔ بیچ میں 2 دن ایسے آئیں گے، پھر 1 نومبر اور 2 نومبر ہو سکتا ہے ان 2 دنوں میں دوبارہ سے یعنی سمندری ہوا خاص کر صبح کے اوقات میں کم از کم معطل رہے گی۔ 10 نومبر سے گرمی کی شدت میں مزید کمی آئے گی اور کراچی میں صبح اور رات میں موسم خطرے خنک رہنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھتا کو بتائیں کہ پاور سیکٹر کا RLNG لینے سے انکار، صارفین کو فروخت کی جائے گی۔ SNGPL درآمدی گیس صارفین کو دے گی۔ SNGPL کے مطابق مقامی گیس کے کچھ کنوؤں کو بند کر کے RLNG کو پائپ گیس میں فروخت کیا جائے گا۔ صارفین سے گیس بلوں میں 163 ارب سے زائد کی وصولیاں ہوں گی۔ تفصیلات جانیں گے، ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ علی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کی ایک وجہ جو ہے وہ RLNG ہے، کیونکہ پاور سیکٹر کے لیے امپورٹ کی جانے والے جو RLNG ہے انہوں نے انکار کیا اور اب یہ پائپ گیس کے ذریعے صارفین کو دی جائے گی اور اس سے جو اضافی بوجھ ہے وہ تقریباً 163 ارب روپے کا پڑے گا اور گیس کی فی یونٹ جو فی MMBTU ہے اس میں 647 روپے جو ہے وہ RLNG کے ہی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس RLNG کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس کے جو سود کے پیسے ہیں وہ بھی صارفین ادا کریں گے۔ تقریباً 32 ارب روپے وہ ہے، 150 ارب روپے کا قرض لیا گیا تھا، اس پہ جو سود کے پیسے ہیں وہ بھی اب صارفین سے ہی لیے جائیں گے۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتا چلوں تو SNGPL نے بتایا ہے کہ گیس انفراسٹرکچر بچانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا جو مقامی گیس ہے اس کے کچھ ویل ہیڈز کو بند کیا جائے گا اور یہ RLNG جو ہے یہی صارفین کو دی جائے گی اور اس کو پائپ گیس کے ذریعے ہی فروخت کیا جائے گا۔ اگر RLNG کی بات کی جائے تو تقریباً 10 کارگوز جو ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے، جس میں ایک PPL امپورٹ کرتی ہے اور 9 کارگوز PSO امپورٹ کرتا ہے۔ تاہم پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کا لینے سے انکاری ہے اور اب یہ صارفین کو ہی دیا جائے گا اور 163 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر ڈالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگر شرح سود کی بات کی جائے جو اس کے لیے فائنینسنگ کی جاتی ہے تو 150 ارب روپے آلریڈی سپلائرز کو دیے جا چکے ہیں، اس پر جو 32 ارب روپے ہے اس کی بھی درخواست کی گئی ہے اور گزشتہ جو پرائس کی درخواست آئی تھی اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اوگرا نے 25% اضافہ جو ہے وہ وصولی کی اجازت دی تھی۔ شکریہ ذیشان یوسفزئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 19واں اجلاس آج طلب۔ اجلاس کے لیے 52 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ لاہور اور سرگودہ کے لیے مفت علاج اور طبی اخراجات کی ادائیگی کی تجاویز پر غور ہوگا۔ فیصل آباد میں سیوریج مسائل کے حل اور لاہور میں انفراسٹرکچر منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 19वां इजलास आज तरफ। इजलास के लिए 52 नकाते एजेंडा जारी कर दिया गया। लाहौर और सरगोदा के लिए मुफ्त इलाज और तिबी अखराजात की अदायगी की तजावीज़ पर गौर होगा। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल के हल और लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर भी गौर होगा।